محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں 30 اگست سے 2 ستمبر تک کے دوران بارشوں کا امکان۔ کراچی میں ممکنہ شدید بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ گوادر، کیچ، پنجگور، خضدار، لسبیلا، قلات میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر حصوں میں بھی بارشوں کا امکان۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ پاکستان میں انسداد پولیو مہم 1 سپٹمبر سے شروع ہوگی۔ ملک کے 99 اضلاع میں 2.80 کروڑ بچوں کو پولیو ویکسین دی جائے گی۔ مہم میں 2,40,000 سے زائد پولیو ورکرز حصہ لیں گے۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں پولیو اور دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ گیا۔ والدین کو ہر مہم میں بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلانے کی ہدایت۔ بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس بروقت مکمل کروایا جائے۔ اور اسٹیٹ بینک نے مالی سال 2025 کے سالانہ مالی گوشوارے جاری کر دیے۔ ایک سال کے دوران اسٹیٹ بینک نے 2,500 ارب روپے کا خالص منافع حاصل کیا۔ قانونی تقاضوں اور اکاؤنٹنگ فریم ورک کے تحت 2,428 ارب روپے کا منافع وفاقی حکومت کو منتقل۔ سالانہ مالی گوشوارے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ چناب کا پانی پنجند پر پہنچے گا تو بتا سکیں گے کہ گڈو پر پانی کتنے لاکھ کیوسک ہوگا۔ صوبائی وزیر جام خان شورو کہتے ہیں کہ سکھر بیراج پر پانی کی گنجائش 9,60,000 کیوسک ہے۔ وزیر ناصر حسین شاہ بولے، سندھ میں تشویش کی کوئی صورتحال نہیں، لیکن بارشوں کا کوئی پتہ نہیں، بھارت اچانک پانی چھوڑ سکتا ہے۔ جہاں ضروری ہوا وہاں ڈیمز بنائیں گے، ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہروں کے لیے وفاق سے فنڈنگ نہیں مل رہی، پیسہ ان سیکٹرز میں لگائیں گے جہاں ضرورت ہے۔ گورنر سندھ نے کہا سیلاب کے باعث بدترین صورتحال کا سامنا ہے، آبی ذخائر میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $6 لاکھ ہنگامی امداد کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان میں گزشتہ 10 دن بارش اور سیلاب سے 400 افراد جاں بحق، 190 سے زائد زخمی ہوئے، 20,000 سے زائد بے گھر متاثرین کو پناہ گاہوں طبی امداد کے لیے نقد معاونت کی فوری ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی 4 قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی بیرسٹر گوہر نے خود استعفیٰ اسپیکر آفس میں جمع کروا دیا۔ بیرسٹر گوہر نے قانون و انصاف، انسانی حقوق، آئی ٹی اور ہاؤس بزنس ایڈوائزری سے استعفیٰ دیا ہے، کہا 4 کمیٹیوں میں تھا، استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسپین سینٹ کے رکن کی ملاقات، پارلیمانی تبادلوں کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر گفتگو۔ اسحاق ڈار سے جرمن ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں وزرائے خارجہ کا اعلیٰ سطح کے رابطوں کی اہمیت پر زور، علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 29 اگست کو شیڈیول NFC اجلاس منسوخ، سندھ حکومت کی درخواست پر اجلاس منسوخ کیا گیا ہے۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اجلاس 29 اگست کو طلب کر لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق NFC کے آئندہ اجلاس کی تاریخ مشاورت کے بعد طے کی جائے گی۔ ابتدائی اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جانا تھا۔ جنا ہاؤس حملہ کیس، لاہور ATC نے بانی PTI کے بھانجے شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس کی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ملزم شیر شاہ سے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا، موبائل فون اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ برآمد کیے گئے۔ تشدد اور دھمکیاں دینے کا کیس، چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے ملزمان کو 30 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت، آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔
احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن کوئی ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ محکموں میں اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جن کو ریفارمز سے کوئی مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، میرے لیے بلوچستان کے لوگ اہم ہیں، بلوچستان میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔